بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اوورسیز پروڈکشن USA اور شکاگو ڈاؤن ٹاؤن سے اپنے قسط وار پروگرام درمیانی جنت کی 7ویں قسط کے ساتھ میں ہوں جبار میں ہوں۔ پچھلی قسط کا مختصر خلاصہ نئے دیکھنے والوں کے لیے کچھ یوں ہے کہ درمیانی جنت کے اعلیٰ حصے میں بیٹھے ہوئے وہ انسان جنہوں نے زمین پر انسانوں کی خدمت کی اور ان کے چین و آرام کا خیال کیا، وہ سب دارالامتحان سے پاس ہو کر آئے ہیں اور خوش گپیوں میں مصروف ہیں، اور دیکھ رہے تھے کہ بہت سی بسیں اونچے اونچے پہاڑوں سے نیچے آ رہی ہیں۔ چلتے ہیں ایپیسوڈ 7 کی طرف۔ پہاڑوں سے نیچے آتی ہوئی بسیں بے ہنگم رفتار سے چلی آ رہی ہیں کہ یکایک ایک موڑ کاٹتے ہوئے اگلی بس الٹ جاتی ہے اور پھر ساری بسیں اس سے ٹکرا کر ہزاروں فیٹ نیچے کھائی میں جا گرتی ہیں۔ ان بسوں میں سینکڑوں کرپٹ سیاسی لیڈر اور ان کے اللے تللے، کرپٹ فوجی جرنیل اور بیوروکریٹ سوار ہیں۔ یہ سب شدید زخمی حالت میں چیخ چلا رہے ہیں، مگر ان کی مدد کو کوئی نہیں آ رہا، اور نہ ہی یہاں کوئی اسپتال ہے، کیونکہ ان لوگوں نے فانی یا عارضی دنیا میں اسپتال نہیں بنائے تھے، اور نہ ہی خلق خدا کے لیے کوئی کام کیے تھے، بلکہ یہ سارے ترقیاتی فنڈز کھا جاتے تھے، جس کی وجہ سے انسانوں کو صحت کی سہولیات نہیں ملتی تھی۔ اور آج جو ان کا حال ہے، ایسا ان بیچارے معصوم و مجبور انسانوں کا ہوتا تھا، اور وہ موت کے آنے پر اپنا سفر آخرت کر جاتے تھے۔ ان کے یہ ستائے ہوئے انسان اسی جنت کے تیسرے حصے میں پرسکون و آسائش کی زندگی گزار رہے ہیں، جہاں ان کے درمیان نواز شریف ایڑیاں رگڑتا نظر آتا ہے، جس پر لوگ دن رات تھوکتے ہیں اور تھپڑیں مارتے ہیں اور چپلیں پھینکتے ہیں، جس کی مورتی پتھر کی بن چکی ہے، جبکہ اس کا گردن سے اگلا حصہ جاندار ہے۔ اس حادثے میں کسی کی ٹانگ ٹوٹ کر دور جا گری ہے، تو کسی کا سفید رنگ کا بھیجا باہر لٹکتا دکھائی دے رہا ہے، تو کوئی اپنے ہاتھوں سے محروم ہو گیا ہے۔ ان کی چیخیں اس حصے میں موجود مولانا فضلو، قاضی فائز عیسیٰ اور حرام خور صحافیوں کے کانوں کے پردے پھاڑ رہی ہیں۔ تمام زخمی مرنے کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ انہیں بتاتا ہے کہ یہاں کسی کو موت نہیں آنی، چونکہ یہی تو ابدی زندگی ہے، جہاں انسانوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اور میں تو خود مرنا چاہتا ہوں، مگر مجھے موت نہیں آتی ہے۔ ایک بس کے نیچے احسن اقبال دبا ہوا ہے، اس کی زبان کٹ چکی ہے اور دایاں ہاتھ دور پڑا ہے۔ یہ مولانا کو گالیاں دے رہا ہے کہ تم تماشا دیکھ رہے ہو، مدد کے لیے پاس نہیں آتے، جس پر مولانا ڈیزل اپنی کہانی بتا رہا ہے کہ 10 دن سے مجھے قبض ہے اور میں رفع حاجت کے لیے ترس رہا ہوں۔ تمہارا تو یہی حشر ہونا تھا احسن اقبال، تم جس زبان سے پروفیسری جھاڑتے تھے، آج تمہاری للو کٹی پڑی ہے۔ لالا موسیٰ کا قمر زمان کائرہ بھی ایسی ہی صورتحال سے دوچار ہے، اور آج اس کی گزارش ہے کی گردان سننے والا کوئی نہیں ہے۔ دوسری طرف موجود مکار صحافی دہل رہے ہیں۔ کائرہ ایک بس کی کھڑکی سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ایسے ہی مسلم لیگی طارق فضل چودھری، جس کی آدھی مونچھ والا چہرے کا حصہ کٹ چکا ہے، جاوید لطیف کی دونوں ٹانگیں دور جا گری ہیں، اور رشید وغیرہ ہوش اور بے ہوشی کے دوروں میں چل رہے ہیں۔ نیک انسانوں کے دماغ اس طرح اپڈیٹ کر دیے گئے ہیں کہ کوئی کسی کی مدد کا جذبہ نہیں رکھتا ہے، بالکل جیسے تمام گناہگار دنیا میں بے حس ہوتے تھے، جنہیں کسی کے دکھ کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ ان بسوں میں 9 بسیں ایسی بھی تھیں جو جنت کے اعلیٰ حصوں کی طرف جا رہی تھیں، جن میں فوج کے نشان حیدر اور دوسرے تمغات رکھنے والے فوجی، دیانتدار صحافی، ایماندار بیوروکریٹ اور اچھے سیاسی انسان موجود تھے۔ ملتے ہیں ایپیسوڈ 8 میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ یار باقی صحبت زندہ، امریکہ و پاکستان زندہ باد۔